سب سے پہلے نبی والے نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. باواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہم کیسے کریں؟ ذکر سے مراد، ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنا، دل سے یاد کرنا. صرف تسبیح لے لیے اور صرف تسبیح کو پھرا رہے ہیں اور منہ بند ہے تو کوئی فائدہ نہیں. صرف تسبیح کو ہلاتے جا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہلا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کتنا آسان ہے، کتنی جلدی پڑھ لے رہا ہے، حالانکہ اتنی جلدی پڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ کا ذکر کرو تو سکون کے ساتھ ہونی چاہیے، سکون کے ساتھ کرنی چاہیے. لیکن بہت سارے لوگ بات بھی کرتے ہیں حضرت السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت ہے سر، بات بھی ہو رہی ہے ادھر پڑھ بھی رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا پڑھتے ہیں. تو اللہ کے ذکر سے مراد دل سے اللہ کو یاد کرنا. زبان سے اللہ اللہ کہے اور دل میں کچھ اور ہو تو بھی فائدہ نہیں. اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا. اور ذکر سے مراد کیا؟ حضرت مجدد الفیضانی فرماتے ہیں کہ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت کو ختم کر دینا، غفلت کو ختم کر دینا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب یہ شیطان جو ہے ابن آدم کے دل پر قبضہ جمائے بیٹھتا ہے، انسان کے دلوں پر شیطان قبضہ جمائے بیٹھتا ہے، جب وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اور اگر اللہ کا ذکر نہ کرے، انسان غافل ہو جائے تو پھر شیطان اس انسان کو وسوسہ میں ڈالتا ہے. تو وسوسہ کیوں آتا ہے؟ غفلت کی وجہ سے. غفلت کو ختم کر دینا یہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا یہی اللہ کا ذکر ہے. ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. طبرانی نے معجم میں اس حدیث کو لکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی جگہ پر اللہ کے ذکر کی جاتی، اللہ کا ذکر کی جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے لیے محفل سجائی جاتی ہے، تو کچھ فرشتے ایسے خاص ہوتے ہیں جو صرف انہی محافل میں آتے ہیں. جہاں بھی محفل سجتی ہے وہیں آتے ہیں. اور جب وہ فرشتے اس ذکر کی محفل کو دیکھتے ہیں تو دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، حلوموا الی حاجتکم، اس طرح کے الفاظ کہہ کر کے آ جاؤ تم جس کے تلاش میں ہو یہاں موجود ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو پھر وہ سارے فرشتے وہاں آتے ہیں. فرمایا گیا اس محفل کو وہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور پھر جب فرشتوں کا ایسے نزول ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا آیا کہ اس محفل سے لے کر کے، اس محفل سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی لائن لگ جاتی ہے. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور جب یہی فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب پتا ہے، لیکن رب پوچھتا ہے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے اور کس حال میں میرے بندوں کو پایا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، وہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ پھر پوچھتا ہے بتاؤ وہ کہہ کیا رہے تھے؟ پھر وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری بڑائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے، تیری تعریف بیان کرتے تھے. فرمایا گیا اللہ پھر پوچھتا ہے وہ مجھ سے مانگتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے. کس چیز سے وہ ڈرتے تھے؟ جہنم سے ڈرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں دیکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر دیکھ لیتا اور زیادہ اس کے اندر شوق پیدا ہوتا، اشتیاق اور بڑھ جاتی. کہا کہ جہنم کو دیکھا ہے، جہنم سے جو وہ ڈر رہے ہیں، جہنم سے جو مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں. کہا یا اللہ وہ نہیں دیکھے. کہا اگر دیکھ لیتا
فرشتے ایسا کرتے یا اللہ اگر دیکھ لیتے تو ان کے اندر اور ڈر پیدا ہوتا اور خوف پیدا ہوتا اور تجھ سے اور پناہ مانگتا. میرا رب فرماتا ہے اے فرشتوں سنو، میرے وہ بندے وہاں محفل ذکر سجا کر میرا ذکر کر رہے ہیں، میری بڑائی میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو سنو تم گواہ ہو جتنے بھی اس محفل میں بیٹھے تھے میں نے ان سبوں کو بخش دیا، سبوں کو میں نے بخش دیا. اللہ اکبر. فرشتے کرتے ہیں یا اللہ اس محفل میں ایسے بھی لوگ تھے جو ذکر کے ارادے سے نہیں آئے تھے. اس محفل میں کچھ لوگوں سے اسے کام تھا، اسی چکر میں گئے تھے اور وہ بھی بیٹھ گئے، تھوڑی دیر وہ بھی بیٹھ گئے، لیکن نیت ذکر کی نہ تھی. کہا کہ جاؤ میں نے انہیں بھی بخش دیا، میں نے انہیں بھی بخش دیا. یا اللہ کیوں؟ اس کی نیت تو کچھ اور تھی، کسی سے ملنا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے اتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اتنے خوش نصیب ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کوئی بدبخت نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی خوش نصیبوں میں شمار ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر دل سے اللہ کو یاد کرنے کو یہی ذکر ہے. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول ایک عربی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ ایک ایسا عمل بتائیے میں اگر اس عمل کو کروں تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے خاص مقام حاصل ہو جائے. کوئی ایسا کام بتائیے جس کو میں کروں تو اللہ مجھے خاص مقام عطا فرمائے اپنی بارگاہ میں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عربی پوچھنے والے سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مقام خاص ہو رب کی بارگاہ میں تو سنو، ذکر اللہ کی کثرت کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے، اللہ تمہیں خاص مقام عطا فرمائے. ذکر کی کثرت کیا کرو. اب ذکر کیا ہے؟ مختلف ذکر ہے، جس طرح سبحان اللہ الحمدللہ یہ سب ذکر ہے، اللہ اکبر سب ذکر ہے، لیکن فرمایا گیا افضل الذکر. حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے افضل ذکر. فرمایا گیا جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. رب اس پہ عرش تو کیوں ہل رہا ہے؟ عرش کہتا ہے یا اللہ تیرے بندے نے تیرا نام لیا، تیرا ذکر کیا، جب تک تو اسے بخشے گا نہیں تب تک ہلتا رہوں گا. اب رب کی رحمت پکار کے کہتے ہیں عرش تھم جاؤ، اس لیے کہ جب میرے بندے نے میرا ذکر کیا، میرا نام لیا تو ہلنا بعد میں شروع کیا، پہلے میں نے اسے بخش دیا. اللہ اکبر. یہ رب کا کرم دیکھیے، اور تم نے ہلنا بعد میں شروع کیا، میں نے اس بندے کو پہلے بخش دیا. تو افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد. اس کو آپ کثرت سے پڑھا کریں. پڑھنے کا طریقہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھیں. اس طرح پڑھیں گے اللہ کے ذکر کا بھی ثواب مل جائے گا، درود پاک بھی ہو جائے گا. درود پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اسی طریقے سے ایک اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم تسبیح فاطمہ جیسا کہتے ہیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. فرمایا گیا جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا، یہ ذکر جو لوگ کریں گے پھر کسی کام میں اسے ناکامی نہیں ملے گی، ہر جگہ کامیابی ملے گی. اور فرمایا گیا جب موت آئے گی، جب اس کی روح نکلے گی جسم سے، فرمایا گیا ایک قدم دنیا میں دوسرے قدم جنت میں ہو. اس طریقے سے موت آئے گی، یعنی روح نکلنے کے ساتھ ساتھ دخول جنت کی سعادت مل جائے گی. یہ تسبیح فاطمہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کا موقع تھا اور اس جنگ میں اتنی مصروفیت تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ ذکر مجھ سے چھوٹ جائے گا، لیکن اتنی مصروفیت کے بعد بھی میں نے اس ذکر کو نہیں چھوڑا. تو یہ ذکر بہت ہی اہم ہے، اس کو آپ اپنی زندگی میں لائیں اور اس ذکر کو کرتے رہیں. اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور فرمایا گیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا تو آپ اس ذکر کو کرتے. کون سا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یعنی اس ذکر کو جب کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تم پر مشکل گھڑی آئی ہے، مشکل وقت آیا اور تم نے مجھے کارساز بنایا ہے. جب تم نے مجھے کارساز بنا لیا
اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر کرنے سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے آپ دیکھے ہوں گے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، لیکن کہتے ہیں دل میں سکون نہیں، سکون نہیں، سکون کی رات میں نیند نہیں آتی، بستر میں کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے، اللہ کا ذکر کیا کرے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، یہ میرے رب نے فرمایا، میرے رب نے کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور سید المفسرین ہیں، جو مفسرین ہیں مفسروں میں سب سے اعلیٰ درجے پر حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ نے کہا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ذکر سے مراد محمد رسول اللہ، یا ذکر اللہ سے مراد محمد رسول اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے۔ یعنی جس طرح کوئی رب کا نام لے، رب کا ذکر کرے، رب کی تسبیح بیان کرے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کا نام لے تو امتی کو سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ جب نبی کی تعریف کی جاتی ہے، نبی کی شان میں نعت پڑھی جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ملے، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ جو بڑی سی بات کو ایک سادہ سی مثال دے کر کے سمجھا دیتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ لیلا مجنون جو ہے ایک مرتبہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا، ریت میں مجنون لیلا لیلا لکھ رہا تھا، یعنی اپنی محبوبہ اپنی معشوقہ کا نام لکھ رہا تھا۔ کسی نے رک کے کہا مجنون یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ تو کر کیا رہا ہے؟ کہا کہ لیلا کا نام لکھ لکھ کر کے اپنے پریشان دل کو سکون دے رہا، یعنی لیلا کا نام لکھ کر کے اس ریت پر میں اپنے دل کو سکون دیتا ہوں۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب لیلا کا نام مجنوں کو سکون دے سکتا ہے، کیا نبی کا نام امتی کو سکون نہیں دے سکتا؟ جس طرح لیلا کا نام لینے سے مجنوں کو سکون ملتا ہے، محمد کا نام لینے سے ان کے امتی کو سکون ملتا ہے۔ تو ہم حضور کا نام لیتے ہیں، ہم حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، اس سے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جس کا دل نبی کے ذکر سے خوش نہ ہو، نبی کا ذکر سن کر جس کے دل کو راحت نہ پہنچتی ہو، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا، کسی مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر دل ہے، اگر مومن کا دل ہے تو پھر نبی کی یاد میں نبی کا ذکر کر کے نبی کا نام لے کر کے سکون ملتا ہو۔ اللہ تو ہمارا آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، تو اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، تقاضوں کو پوری کرنا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہمیں دلیل دینی پڑے گی۔ محبت کا تقاضا کیا ہے کہ انسان جس سے محبت کرے، جس سے پیار کرے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میرے وجہ سے ناراض ہو جائے، یہ کبھی نہیں انسان چاہتا کہ جس سے محبت کرے وہ میری وجہ سے ناراض ہو جائے، یہ نہیں چاہتا۔ تو ہم اور آپ سوچیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، تو پھر میرے نبی نے جو کہا اسے ماننا پڑے گا۔ میرے نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے اور کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، تو پھر آپ دعوے میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ محبوبوں کی بات مانی جاتی ہے، تم نے بات نہ مانی۔ میرے نبی نے کہا سود کھانا حرام ہے، اور سود کھا رہا آدمی بولا میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، بالکل جھوٹا ہے۔ محبت جس سے کی جائے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اور آدمی نماز ہی نہیں پڑھے اور کہے میں عاشق رسول ہوں، یہ کیسا عاشق؟ جب محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ہم نماز سے دور ہو گئے، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، یقیناً نہیں۔ الصلاۃ قرۃ عینی، میرے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے، نبی سے پیار ہے تو تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر تم چاہتے ہو نبی سے، اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو
نبی کے ہر قول کو، ہر فعل کو تمہیں اپنانا پڑے گا۔ میرے نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا۔ میرے نبی نے کہا کسی کا دل مت توڑو، تو اس سے باز آنا پڑے گا۔ میرے نبی نے کہا کسی کو دھوکہ مت دو، دھوکہ دینے سے باز آنا پڑے گا۔ میرے نبی نے کہا کہ جب راستہ چلو تو نگاہیں نیچی کر کے چلو، تو پھر آپ کو چلنا پڑے گا۔ میرے نبی نے کہا کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کا دل مت دکھاؤ، چغلخوری مت کرو، آپس میں دشمنی مت کرو، یہ سب چھوڑنا پڑے گا، تبھی آپ کی محبت سچی ہوگی۔ اور جب آپ کی محبت سچی ہو جائے گی، آپ کا چلنا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا سب کے سب سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگا۔ جب اپنے آپ کو آپ نبی کی محبت میں ڈھا دیں گے، کسی راستے سے آپ جا رہے ہوں گے، لوگ دور سے دیکھ کر کے کہہ رہے ہوں گے دیکھو یہ محمد عربی کا غلام آ رہے ہیں، یہ نبی کا چاہنے والا، نبی کا عاشق آ رہا ہے، کیونکہ عاشقوں کی پہچان یہی ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میں نالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے در سے مقدر چمکا ہے، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں، دنیا میں بھی ان کے در سے مقدر چمکا ہے، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے۔ یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے، اپنے نبی سے محبت ہے، ہم اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کو بھی نہیں مانتے۔ نماز کتنی ضروری ہے، میرے نبی نے کتنے اہمیت اس نماز کو عطا فرمایا، لیکن ہم اس اہمیت کو نہ سمجھیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنی مسجدوں کو آباد کیا، جیسے رمضان ختم ہوا ہم نے مسجدیں ویران کر دی، مسجدیں ہم نے ویران کر دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرو ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تم نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو چینج کیا، جیسے ہی رمضان تھا ہم نے اللہ کی عبادت کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم صرف رسومات کو ادا کر رہے تھے، لوگ آ رہے ہم بھی آئے، لوگ نماز پڑھے ہم بھی پڑھے، اور جیسے رمضان ختم ہوا ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، نماز سے دور ہو گئے، اور فجر میں 2 صف مکمل نہیں ہو رہے، نمازی 2 صف نہیں ہو رہے، ہم نے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا۔ تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، نماز یہ اہم عبادت ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے محبت ہو اس کی بات مانی جاتی ہے، اور محبت کیسے کی جاتی ہے؟ میرے نبی کے صحابہ سے سیکھیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھیں۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول کا نام حضرت عبداللہ، اور جب آپ کی عمر چھوٹی ہی تھی، آپ بچپن میں ہی ایک مرتبہ میرے نبی کا رخ بددعا دیکھا، اور اس قدر بچپن میں ہی میرے نبی سے محبت کر بیٹھا کہ بچپن میں ہی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، بچپن میں ہی۔ نام ہے حضرت عبداللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ آپ جب چھوٹے ہی تھے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ماں نے پرورش کی، بچوں کے لیے دوسری شادی ماں نے نہیں کی، صرف اسی بچے کے لیے پالنے کے لیے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا۔ چچا نے پرورش کی، چچا نے پوسا پالا، رہنے کے لیے چھت دیا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا، سب کچھ دیا، لیکن جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے نا تو محبوب کی یاد ستانے لگے، کیونکہ بچپن میں حضور کو دیکھا تھا، اب تک اور نہیں دیکھا، اب حضور کا چہرہ اس کی آنکھوں میں بسا ہوا تھا، حضور کا چہرہ رخ بددعا نگاہوں میں بسی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ ایک دن ماں کے پاس آتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھا، ماں کے پاس آیا، امی آپ مجھے اجازت دے، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا بیٹا نہیں اجازت دے سکتی، نہیں دے سکتی۔ امی کیوں؟ کہا کہ جب تم نے کلمہ پڑھا تھا تمہارے چچا بہت مارتے تھے، بہت مارتے تھے، فرمایا گیا اتنا مارتے تھے کہ یہ جو صحابی رسول ہے اس کو مارتے مارتے اس کا چچا تھک جاتا تھا، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ جان جاتی ہے جائے دامن مصطفیٰ نہ جائے، جان چلی جائے لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بچپن میں آپ کی محبت کا عالم یہ تھا۔ جب بڑے ہوئے کہا کہ ماں سے اجازت لیا، ماں نے اجازت نہیں دی، پھر دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، چوتھا دن آیا، روزانہ یہی معاملہ رہا، روزانہ ماں کے پاس آتے تھے، امی اجازت دے، میں اپنے محبوب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماں کہتی کہ نہیں جا سکتے۔ بہرحال ایک دن ماں نے کہا بیٹا روز آتے ہو، روز جب اجازت مانگتے ہو، میں روز انکار کر دیتی ہوں، جاؤ اپنے چچا سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیتے تو میری طرف سے بھی اجازت ہے۔ وہ حضرت عبداللہ، وہ نوجوان صحابی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چچا کے پاس گئے، کہا کہ چچا آپ نے مجھے میرا بہت خیال رکھا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، کھانے کے لیے کھانا دیا،
چچا میں بچپن میں ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں اور اب میرا دل تڑپ رہا ہے، جب تک اسے نہ دیکھوں مجھے سکون نہ ملے گا، بس ایک مرتبہ مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دے، ایک مرتبہ۔ اور چچا بدبخت تھا، حضور کا دشمن تھا، کہا کہ تم نے اس کی بات کی، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، کہا کہ میں تو جاؤں گا اپنے محبوب کو دیکھنے، اپنے محبوب کا دیدار کرنے۔ اس کے چچا نے کہا سنو، اگر تم جاؤ گے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے، گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند، دوبارہ نہیں آنا۔ اب وہ شخص جس کے پاس نہ ابھی کمانے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس نوجوان کو کہا جا رہا ہے اگر جاؤ گے تو واپس مت آنا، اس گھر کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند۔ اللہ اب نبی کی محبت جس دل میں بس جائے، اس دل کی شان کیا ہوتی ہے، اس دل والے کا مقام